الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے آپ نے اصول حدیث پر کچھ باتیں آپ نے سماعت کی تھی، تدلیس کے حوالے سے، ارسال کے حوالے سے، اس کی کچھ باتیں رہ بھی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو وادی نور آزاد میدان اجتماع کے بعد آپ کے سامنے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ آج جو میں عنوان لایا ہوں وہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی حکمت کیا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، سبب کیا تھا؟ آج انشاءاللہ اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ ایسا سلگتا ہوا ٹاپک ہے جو ملحدین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض اور عداوت رکھتے ہیں یا کافر ہیں، وہ حضور کی ذات پر اس بات کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ کو کچھ دے سکوں اپنی بساط کے مطابق۔ میں نے اس کو پہلے بھی دوسری جگہ پر سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کو آج اور بہتر انداز میں اللہ کی توفیق سے اور غوث پاک سرکار کے توسط سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں کا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور حضور کو اختیار ہے، وہ جن سے چاہے جتنا چاہے اللہ کی طرف سے وہ نکاح کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ لیکن عام مومنین کو صرف 4 تک کے حکم ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے، 2 3 4 اور اگر تم اعتدال نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کو 4 کا حکم دیا اور خود حضور نے 11 نکاح کیے۔ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ایک تو یہ اعتراض ہوا، دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ تمہارے نبی نے کوئی اللہ کے حکم سے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسا کام کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور گندے سندے الفاظ یہاں تک کہ بھول جاتے ہیں بدبخت لوگ، نقل کفر نباشد کی ہوس کے مٹانے کے لیے اس طرح سے برے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے 11 شادیاں کی ہے، اس میں بچی بھی شامل ہے اور بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہے، اگر وہ خواہشات نفس کے لیے تھی، تو اس پر میرا پہلا سوال یہ ہے میرا کہ انسان اپنی جنسی تسکین کے لیے نکاح کیسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے؟ آیا بوڑھی کا انتخاب کرتا ہے یا جوان کا انتخاب کرتا ہے؟ کس کا انتخاب کرتا ہے؟ آپ سب جوان ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کی شادی 40 سال کی لڑکی سے کرا دوں، آپ کریں گے؟
کریں گے؟ پیر صاحب بھی بیٹھ جائے نا یہاں اللہ ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کر، وہ بھی پیچھے دگدگا مارے گا اور پیچھے ہٹے گا اللہ ماشاء اللہ. کسی مولوی صاحب کو کہہ دو، کسی حضرت کو کہہ دو، کسی عام انسان کو، کسی کو بھی کہہ دو، وہ کہے گا نہیں یار میں جوان آدمی ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ داڑھی کالی کر لیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں جوان ہی ہوں. اور بوڑھے سے بھی کہیں گے نا کہ بوڑھی سے شادی کرو تو وہ نہیں، اور جوان سے کہیں تو ہاں تیار ہو جائیں گے. تو انسان جو ہے اپنی جنسی تسکین کے لیے جو نکاح کرتا ہے وہ کس عمر کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے؟ جو کنواری ہو، باکرہ ہو، کم عمر ہو، کم سن ہو، یہ انسان چاہتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم یہ گندے الفاظ استعمال کرتے ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 25 سال. اچھا دوسری چیز یہاں ایک اور، اگر ہم خوبصورت ہیں نا ہم، تو ہم اپنی وائف کو ویسے ہی چاہیں گے جیسے ہم ہیں، یا ہم سے اسمارٹ چاہیں گے؟ اگر خوبصورت لڑکے کو اگر آپ کالی کلوٹی سے یا ساولے رنگ کی لڑکی سے شادی کرا دو، وہ کرے گا ہی نہیں، یا پھر وہ اللہ والا ہونا چاہیے تو ایک الگ بات ہے. ورنہ ساولے رنگ کی لڑکی سے بھی اگر اس کا نکاح کرانے چاہو، اگر خوبصورت ہے تو کہے گا یار میں تو میرے اتنے برے دن تو نہیں آ گئے ہیں. بلکہ میں کہوں ساولا رنگ کا بھی لڑکا ہونا تو وہ ساولی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ شادی کس سے کرنا چاہتا ہے؟ گوری رنگ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے دو چیزیں سمجھ میں آئیے. ایک تو خواہشات نفس کے لیے جوان ہونا چاہیے، اور دوسری چیز خوبصورت ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر معاذ اللہ اگر خواہشات نفس کے لیے حضور نے نکاح کیا ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عمر کی عورت، لڑکی نہیں عورت، 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی، 2 بچوں کے ساتھ آنے والی عورت کے ساتھ حضور کبھی نکاح نہیں کرتے اگر خواہشات نفس کے لیے نکاح ہوتا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کا اعتراض تو پہلے ہی ختم ہو گیا. دوسری بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر ملا تھا، مکے والوں نے آفر دیا تھا کہ جب باطل کا بطلان ہو رہا تھا، ان کے باطل خداؤں کا رد ہو رہا تھا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اور جب کافر ہر طرح سے ہار گئے تو حضور کو لالچ دینے کی کوشش کی اور کہا آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ سب بند کر دیے، اس کے بدلے میں آپ کو جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے. خزانہ چاہیے، خزانے کا خزانچی ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، سونے دولت سے، سونے چاندی سے آپ کو ہم بھر دیں گے. اگر آپ کو مال و دولت نہیں چاہیے تو آپ کہیں تو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم تمہارا نکاح کرا دیں گے، حسین عورت سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ مجھے منصب کی ضرورت ہے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے، مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے. بس میری تمنا یہ ہے کہ تم کفر کو، شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ. آفر دیا گیا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کا مقصود متعدد نکاح کرنا یہ اس لیے نہیں تھا کہ خواہشات کی تکمیل ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو نکاح کیوں کیا؟ ان کا تو جواب ختم، اسی پہ وہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر وہ آگے بڑھے نا تو ہم اتنے سوالات ان کے ٹھوک دیں گے کہ ان کے دماغ ہل جائیں گے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے ابھی پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ حقیقت یہ ہے، تحقیق یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، اور ہم نے انہیں بیویاں بھی عطا کی ہے اور اولادیں بھی عطا کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں ہوئی ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 شادیاں ہوئی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بخاری کی روشنی میں ان کی بھی 100 شادیاں ہوئی، اور بائبل کی روشنی میں 300 شادیاں ہوئی اور 700 کنیز تھی. کتنی؟ 700 کنیز تھی. اور ان کے اگر دیکھیں تو 16,000 سے زائد ان کے یہاں بیویاں تھی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی ہے وہ خواہشات نفس کے لیے نہیں کی ہے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جوانی کی عمر میں نکاح کی ہے وہ 25 سال اور وہ بھی 40 سال کی عمر کی خاتون سے نکاح کی، وہ بھی بیوہ سے. اچھا، وہ خوبصورت بھی اتنی نہیں جتنی اور عورتیں تھیں، رنگ کے اعتبار سے بھی متوسط تھا. اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں تھی تب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح کیا ہی نہیں ہے، کسی اور سے نکاح کیا ہی نہیں ہے. اور انہی سے حضرت خدیجہ سے کل ملا کر 6 اولادیں پیدا ہوئی ہیں، اور انہی 6 اولادوں میں آج نسل مصطفیٰ جان رحمت جو پوری دنیا میں ہے انہی میں سے ایک شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. 6 اولادیں. اس میں آپ دیکھیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے جو باندی تھی حضور کی، ان سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. 2 بیٹے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات، یعنی 6 اولادیں جو ہے تنہا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ان ایام میں حضور نے جب تک کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ حیات سے تھی تب تک کہ آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا. پہلا نکاح. اچھا چلو، پہلا نکاح ہوا، اس کے بعد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کنواری سے بھی شادی کرتے تو سمجھ میں آتا. دوسرا نکاح جس سے آپ نے کیا ہے ان کا نام حضرت سودا ہے، اور اس وقت حضرت سودا کی عمر جو تھی وہ 50 سال تھی. تو لوگ کیسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمائے ہیں وہ خواہشات نفس کے لیے کی ہیں؟ یہاں حکمت ہے، وجہ ہے. حضور علیہ السلام نے جو متعدد نکاح کیے ہیں وہ وجہ ہے، یہ اس لیے نہیں کہ خواہشات نفس کے لیے کی ہے. اور وجوہات کیا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وجوہات یہ ہے، اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں وجہ بتانے سے پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں اس میں صرف ایک ہی زوجہ ایسی ہے جو کنواری ہے، ایک ہی زوجہ، اور وہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ بقیہ جتنے بھی ہیں سب کی عمر 50 کے اوپر ہے، سب ضعیف العمر یا 50 کے اوپر ہے، یا پھر وہ بیوہ ہے یا پھر مطلقہ ہے. سمجھ گئے؟ سب کے سب. بات سمجھ میں؟ ایک ہی کنواری ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے، انسان جنسی تسکین کے لیے کنواری ڈھونڈتا ہے یا بوڑھی عمر کی لڑکی کو ڈھونڈتا ہے یا بوڑھی عورت کو ڈھونڈتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ باحیا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضور نے جو نکاح کیے ہیں متعدد نکاح کرنے کی وجہ خواہشات نفس نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے سنیے. نمبر 1، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے 2 چند باتیں آپ کو رکھتا ہوں. نمبر 1، تعلیمی مصلحت، تعلیم کا رواج ہو عورتوں میں، پہلی وجہ. دوسری وجہ، دین پھیلے. ایک تو علم پھیلے، دوسری وجہ دین پھیلے، تیسری وجہ معاشرہ مستحکم ہو، اور چوتھی وجہ سیاسی پہلو نکاح کرنے کی وجہ. اس لیے کہ عرب کا یہ مقولہ مشہور ہے، عرب اس قوم سے یا اس قبیلے سے کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے کہ جس قوم میں ان کی بیٹی جو ہے نا کسی اور کے نکاح میں چلے جائے. یعنی اپنے داماد سے وہ کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے.
یہ 4 وجہ، اب اس کی سب کی مثالیں دیتا ہوں. 4 وجہ سمجھ میں آئی؟ مسائل سب تک پہنچانا مقصود تھا. کیونکہ پہلی وجہ اس کو آپ سمجھتے چلیے تفصیل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقرہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرماتے تھے. اب تھوڑا الٹا سیدھا ہو گیا ہے نا. اب کون باقرہ ہے، کون کنواری ہے، اور کون کیا ہے، اور حیا جیب میں ہے الا ماشاء اللہ. اب معاملات الگ ہو گئے، ورنہ پہلے کا معاملہ بہت جدا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات عورتوں کے حوالے سے کرتے تھے تو بالکل واضح انداز میں نہیں کرتے تھے، بلکہ دبے الفاظ میں آپ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ عورتوں کو جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ کھل کھل کر کے مسئلوں کو جاننا چاہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پرسنل میٹر کو، اندرونی میٹر کو سب کے عورتوں کے سامنے کھل کر باتیں تو نہیں کر سکتے تھے. تو اب کرے کون؟ تو اس کے لیے کوئی ایسی عورت کا ہونا چاہیے نا جو ہمارا ہمدم ہو، جس سے میں بتاؤں، کھل کر کے سمجھاؤں، اور پھر کوئی عورت آئے تو وہ عورتوں کو کھل کر کے سمجھائے. اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح کی تھی. اور متعدد جب نکاح کی تو جب بھی کوئی حضور کے در پر آئی عورتوں میں سے تو وہ اپنے سوال کا مکمل طور پر تشفی بخش جواب لے کر کے حضور کے در سے واپس گئی ہے. سمجھ میں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ڈیمو دیتا ہوں، سنیے. کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ قبیلے انصار کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے متعلق سوال کیا. حیض، ایم سی وغیرہ. ابھی آپ مجھے بتائیں، میں یہاں حیض، نفاس، جنابت اور مزی، ودی اور یہ سب الفاظ یہاں بتانے میں ہم کو شرم آتی ہے، جبکہ آپ سب جینس ہیں، کیونکہ یہ محفل ہے. تو حضور کتنے باحیا تھے. وہ تو پیکرے حیا تھے، پیکرے حیا کو بھی حیا کی خیرات ملتی تھی، وہ مصطفیٰ کے در سے ملتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے بالکل عام سی باتیں کیسے کر سکتے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوامع الکلم تھے. الفاظ مختصر ہوتا تھا لیکن ایک لفظ میں پورا کا پورا سمندر سما جایا کرتا تھا. سمجھ گئے؟ تو ہر بات کھل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھانے میں عورتوں کو تھوڑا سا فیل صحیح نہیں ہوتا تھا. تو اس کے لیے حضور علیہ السلام نے متعدد نکاح کی ہے. تو ہوا یوں کہ ایک انصار کی عورت آئی حضور کے پاس اور غسل حیض کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل کرنے کا طریقہ سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس مقام مخصوصہ میں کہ خوشبو کی روئی، خوشبو لگا کر روئی کو اس جگہ پر تم رکھ لو، اور اس کے ذریعے سے اس کی صفائی کر لینا. یعنی اس کو رکھنے کے بعد جب خون کا آپ کو یہ پورا بالکل یقین ہو جائے کہ خون آنا بند ہو جائے تو اس کی صفائی کر لینا. جب اتنی بات حضور نے کہہ دی تو پھر اس سے وہ صحابیہ جو تھی انہوں نے پھر سوال کر دیا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مخصوص جگہ کو ہم صاف کیسے کریں؟ کیونکہ اللہ پاک تو حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. تو اس خاتون نے بھی یہی کہا کہ اللہ تو حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو ہم اس جگہ کی صفائی یا رسول اللہ کیسے کریں؟ جب یہ بات اس خاتون نے کی تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچ لیا. وہ میرے آقا ہے، میرے حضور ہے، وہ ایسی باتیں آپ سے کیسے کر سکتے ہیں حضور؟ حضور نے، حضرت عائشہ فرماتی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے بتایا کہ اس روئی کو اپنے مقام مخصوصہ میں رکھو اور اس سے خون کے نشانات بالکل صاف کر دو. اور میں نے صراحت کے ساتھ میں نے اس کو سمجھا دیا اور نشاندہی کر دی تو وہ عورت اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ لی. اب یہ مسئلہ مرد اگرچہ پیغمبر ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عورت کے مسئلے کو کیسے سمجھا سکتی؟ اور جب عورت اس مسئلے کو سمجھائے گی تو واضح طور پر سمجھا سکتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ صحیح مسئلہ عورتوں تک صحیح طور پر پہنچ جائے. یہ ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال اس پر دیتا ہوں. ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی اہلیہ ام سلیم ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. پھر وہی جملے، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، لہٰذا مجھے بتلائیے کہ عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کرے گی؟ عورت کو احتلام ہو جائے، ایک تو احتلام کا لفظ آیا اور پھر پلس وہ غسل کرے گی. یہ جو دو لفظ ام سلیم نے جب کی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ ہے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ اے ام سلیم کہ تم نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا کر دیا. یعنی تم نے ہم عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا کر دیا. یہ سوال کر کے کیا بھلا کسی عورت کو بھی احترام ہو سکتا ہے؟ یعنی آج تک کہ اس سے پہلے ان کو حضرت ام سلمہ کو احترام کا معاملہ نہیں ہوا تھا. نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، احترام مینس نائٹ فال، تو مرد کو تو ہوتا ہی ہے، عورت کو بھی ہوتا ہے، تو ان کو اب تک کہ نہیں ہوا تھا یہ باتیں. تو کہا کہ تم نے تو ہم سب عورتوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں رسوا کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ان کو کہ ہاں احتلام کی وجہ سے عورت پر غسل جو ہے ضروری ہو جاتا ہے. اور پھر حضرت ام سلمہ سے ارشاد فرماتے میرے آقا علیہ السلام کہ اے ام سلمہ کہ اگر عورتوں کو احتلام نہ ہو تو بچے عورتوں کے شکل پر جاتے کیوں ہیں؟ یعنی اگر عورتوں کو احتلام نہ ہو تو یہ جو بچے جو مشابہ ہوتے ہیں ماں کے اور کبھی باپ کے، تو یہ ماں اور باپ کے مشابہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ماں کے شکم میں، رحم مادر میں باپ کا پانی بھی جاتا ہے اور ماں کا پانی بھی جاتا ہے، اور جب دونوں پانی ملتا ہے اور جس کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اس کی شکل پر اولاد پیدا ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں جب بچہ پیدا کس کے چہرے پہ گیا ہے، یہ کس پہ گیا ہے؟ ماں پہ گیا ہے کہ باپ پہ گیا ہے؟ ہمارا پہلا سوال یہی رہتا ہے، ماں پہ گیا ہے یا باپ پہ گیا ہے؟ ماں پہ گیا ہوا ہے، لڑکا ماں پہ گیا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں باپ پر گیا ہوا ہے. تو قرآن اس کو کہتا ہے، سنیے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. یہ اللہ نے فرمایا. تو اللہ فرماتا انا خلقنا الانسان، بے شک ہم نے انسان کو من نطفة امشاج، کہ مرد اور عورت کے ملے ہوئے پانی سے ہم نے پیدا کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بغیر صرف تنہا باپ کا پانی ہو تو بچہ نہیں ہو سکتا ہے، باپ کے پانی کے ساتھ ساتھ ماں کا پانی بھی ضروری ہے، اور جس کا پانی غالب آ جاتا ہے بچہ اسی کی شکل پر جاتا ہے. اب یہ دیکھیے حضرت ام سلمہ کو اس کا علم ہی نہیں تھا، لیکن جب سوال ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں عورت نے کی تو میرے آقا نے اس کا جواب دیا. اور تو اس سے پتا چلا کہ متعدد نکاح کرنے کی حکمت. اور جب ام سلمہ کو یہ بات پتا چل گئی، اب جتنی عورتیں اس طرح کی ہوں گی اور ام سلمہ کے پاس آئیں گی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا جواب دینا شروع کر دیں گی. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر، اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پر کہ وہ مسائل کے سیکھنے میں کبھی نہیں شرماتی ہے، اور وہ آ کر کے رات کے اندھیرے میں میرے پاس آتی ہے اور وہ سارے مسائل سیکھ کر کے عورتوں کے وہ ہمارے پاس سے جا کر پورے معاشرے میں پھیلاتی ہے. اور خود سیدہ کائنات نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ دیکھیں نا کہ پرسنل میاں بیوی میں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رہنا ہے، باتیں کیسی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں 2210 حدیثیں
2210 हदीस से तनहा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उम्मत को अता की है। 2210 हदीस से तनहा हजरत आयशा ने उमूर खानादारी के सारे मामलात हजरत आयशा ने बताए हैं। औरतों को घर में कैसे जिंदा रहना चाहिए, रात गुजारा करना चाहिए, हजरत आयशा ने बताया है। बिस्तर के आदाब क्या होने चाहिए, कैसे बिस्तर पर सोना चाहिए, बिस्तर को कैसे झाड़ कर सोना चाहिए, कितनी मर्तबा झाड़ कर सोना चाहिए, ये सारी चीजें पर्सनल घर के मामला होता है ना यार। ये सब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के दरमियान तन्हा हुआ था, तुम्हारी हदीस की किताब में कैसे आ गया? तो आया कैसे? हजरत आयशा के साथ हुआ। हजरत आयशा ने उस दौर के अंसारिया सहाबिया से, अंसारी सहाबिया से या मुहाजिरीन सहाबिया से उन अजवाज ने बताए, और अजवाज के जरिए से सहाबा को इल्म हुआ, सहाबा ने ताबई से बताया, ताबई ने तबे ताबई से बताया, और फिर वो बातें हदीस की किताबों में दर्ज हो गई। ये वजह इस तरीके से हदीसें हम तक पहुंची है। और इसी तरीके से आप देखें ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ रहते थे, सफरे जंग में गए हुए थे, वापसी थी, पड़ाव किया, रात में खाना तनावुल फरमाया और हुजूर चहलकदमी के लिए निकल गए। तो बीवी को, हजरत आयशा को खुश करने के लिए हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, चलो आयशा आज रेस लगाते हैं, चलो आयशा आज रेस लगाते हैं। कहा ठीक है, और दोनों भागे। हुजूर अपने कदम को आहिस्ता कर लेते हैं, हजरत आयशा बढ़ जाती तो इससे खुश हो जाती है। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनकी पेशानी को बोसा दिया, उन्हें सीने से लगाया। अब इस वाक़े से पूरी उम्मत को यह तालीम मिल गई, एक मसले का इल्म हो गया कि अपनी बीवी को खुश करना यह मेरे नबी की सुन्नत है। अगर अज़वाज मुतहरात ना होती हैं तो बताओ औरतों को खुश करने का तरीका मर्दों को कैसे पता चलता? ये तो ऐसी कौम है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़कर, आटे में सालन में नमक ज्यादा हो तो खाना फेंक देते हैं। अगर इनको ये चीजें ना बताएं तो औरतों पर जुल्म ढाना शुरू कर दें। लेकिन जब हुजूर की सीरत ये पढ़ेंगे तो कहेंगे नहीं, ये मेरे नबी की सुन्नत है अपनी बीवी को खुश करना। इस वजह से हुजूर अलैहि सलाम ने मुतअद्दिद निकाह किए थे। बात समझ में आ रही है? हुजूर अलैहि सलाम उस हड्डी को दोबारा उठाकर चूसते थे जिसको हजरत आयशा ने खा करके दस्तरखान पर छोड़ा। उस गिलास से पानी पीते थे, जहां हजरत आयशा के लब लगे होते थे वहां वही लब हुजूर लगाया करते थे। कैसे पता चलता? कैसे पता चलता? तो इसलिए हुजूर अलैहि सलाम ने मुतअद्दिद निकाह किए। बात समझ में आई आपको? ये एक वजह थी। और ये वजह क्या हो गई? तालीमी मसलिहत, तालीम की वजह से। अब दूसरे पर आए, शरई मसलिहत। शरई मसलिहत आपके मुतअद्दिद निकाह करने की वजह यह थी कि हर शख्स बखूबी इस बात को समझ ले कि शरीयत में जिस चीज का हुक्म नहीं है, अगर वो उसको अपनी तरफ से अपने लिए खास कर लेता है तो ये उसकी जिहालत है, शरीयत नहीं है। अपनी तरफ से इस्लाम का हिस्सा उसको बना देता है तो ये जिहालत है, शरीयत नहीं है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले जमाने जाहिलियत में मुतनब्बा बेटा जो होता था, मुंह बोला बेटा, कौन? मुंह बोला बेटा। मुंह बोला बेटा अगर हमने किसी को अपना बना लिया है तो फिर उस जमाने में लोगों ने अपने ऊपर यह लाजिम कर लिया था कि उसके बाप का नाम काट देते थे। पहली चीज क्या? उसके बाप का नाम काट दिया जाता था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने अपना बेटा बनाया है तो अब मेरे प्रॉपर्टी से उसको हिस्सा मिलेगा, यह लाजिम कर लिया था। ये दो चीजें ऐसी थी जो अरब में बहुत मशहूर थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा वाकया आया। एक गुलाम थे जिनका नाम था ज़ैद बिन हारिसा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हजरत ज़ैद आए और हुजूर अलैहि सलाम ने उनको गुलामी से आजाद करके उनको अपना मुतनब्बा बना लिया, मुंह बोला बेटा। तो उस जमाने जाहिलियत में अरब के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहैसियत बाप हजरत ज़ैद के साथ जोड़ने लगे। और हजरत हारिसा, जो ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद के वालिद जो हारिसा थे वो हयात से थे, तो लोगों ने हारिसा का नाम हटाकर ज़ैद बिन मोहम्मद कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया?
क्योंकि उस जमाने में दस्तूर था ना कि मुतनब्बा बेटा अपना बेटा हो जाता है। अब उसको प्रॉपर्टी से हिस्सा भी मिलेगा और अब उसके बाप का नाम कट भी जाएगा। इस चीज को कुरान ने खत्म कर दिया। क्या कर दिया? अब जब मुतनब्बा बेटा हो गया तो अब मुतनब्बा बेटे की बीवी से उसके तलाक के बाद उस मुतनब्बा बेटे की बीवी से शादी करना जायज है या नहीं? मसला यह है, अरब में अगर किसी को मुतनब्बा बेटा बना लिया जाता था, मुतनब्बा समझ गए ना, मुंह बोला बेटा, बना लिया जाता था, और अगर उसकी बीवी होती थी तो उस मुतनब्बा बेटे के मरने के बाद उसकी बीवी से शादी नहीं होती थी। इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। इस्लाम ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया। सबसे पहला खत्म तो यह किया कि कोई शख्स अपने बाप का नाम ना काटे। क्या करे? अपने बाप का नाम ना काटे, बल्कि जो तुम्हारा बाप है वही नाम ले। जब लोगों ने कहा कि जैद बिन मोहम्मद, जैद बिन मोहम्मद, जैद बिन मोहम्मद, तो अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी और कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ये जो हुजूर है मोहम्मद है वो तुम में से किसी के बाप नहीं है। जैद बिन मोहम्मद कह के ना पुकारो, जैद बिन मोहम्मद कह के वो तुम में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है। व खातमन नबिय्यीन, और साथ में अकीदा भी दे दिया कि वो तमाम नबियों के आखिरी नबी है। बात समझ गए? तो यहां से पता ये चला कि सबसे पहले कि यहां हकीकी बेटे की तरह वो नहीं है, और जब वो हकीकी बेटे की तरह नहीं है तो अब ऐसी सूरत में जो हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, बालिग होने के बाद इस लड़के के उन तमाम अज़वाज को इस बच्चे से पर्दा करना लाजिम। पहला मसला। दूसरा मसला ये कि जैद बिन मोहम्मद कह के नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि जैद बिन हारिसा कह के पुकारा जाएगा। तीसरा मसला कि अगर मुतनब्बा बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उनके जो वालिद हैं, कौन? जो दूसरे जिनके साथ जिन्होंने मुतनब्बा बनाया है, वो अगर इनकी बीवी से निकाह करना चाहे तो अज़रुए शरा वो निकाह कर सकते हैं।